قانون کا علم صرف وکیلوں اور ججوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے حقوق اور دوسروں کے فرائض کو سمجھنا چاہتا ہے۔ آج ہم جس قانونی نکتے کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف آپ کی جائیداد بلکہ آپ کے پورے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 467، جو ان افراد کے بارے میں ہے جو کسی قیمتی دستاویز، وصیت نامے یا قانونی اختیار والے کاغذات میں جعلسازی کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دفعہ 467 کا مکمل ترجمہ، آسان اور مؤثر مثالیں، اہم عدالتی فیصلے، اور آخر میں آپ کے سوالات کا جواب بھی۔ تو آئیے قانون کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھتے ہیں۔ دفعہ 467 تعزیرات پاکستان، قیمتی دستاویز، وصیت نامہ وغیرہ میں جعلسازی۔ جو کوئی ایسی دستاویز میں جعلسازی کرے جو بظاہر کوئی قیمتی دستاویز ہو، وصیت نامہ، کسی کو بیٹا گود لینے کا اختیار دیتی ہو، کسی شخص کو یہ اختیار دیتی ہو کہ وہ کوئی قیمتی دستاویز بنائے، منتقل کرے، اصل رقم منافع، اس پر سود وصول کرے، کوئی پیسہ، منقولہ جائیداد، کوئی قیمتی دستاویز وصول، حوالہ کرے، ایسی دستاویز ہو جو ادائیگی کسی چیز کی حوالگی کی رسید کے طور پر ظاہر کی گئی ہو، تو ایسا شخص عمر قید کی سزا کا مستحق ہوگا، 10 سال تک کی قید، سادہ سخت، اور اس پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں وضاحت: اگر کوئی شخص ایسی جعلی دستاویز تیار کرے جو جائیداد کی ملکیت ثابت کرے، وصیت ظاہر کرے کہ ساری جائیداد کسی ایک شخص کو ملے، کسی مالی ادائیگی جائیداد کی حوالگی کی رسید ہو، تو یہ جرم شمار ہوگا اور قانون کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔ مثال نمبر 1، جعلی وصیت نامہ۔ الف نے اپنے دادا کی وفات کے بعد ایک جعلی وصیت تیار کی جس میں لکھا تھا کہ ساری جائیداد الف کو دی جائے۔ جب دوسرے ورثاء نے عدالت سے رجوع کیا تو فرانزک رپورٹ سے معلوم ہوا کہ وصیت جعلی ہے۔ عدالت نے الف کو دفعہ 467 کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی۔ مثال نمبر 2، جعلی رسید پر قرض کی وصولی۔ ایک شخص نے ایک جعلی رسید تیار کی جس میں ظاہر کیا گیا کہ فلاں شخص نے اس سے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہے۔ اس نے اس رسید کی بنیاد پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دستخط جعلی ہے۔ عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا اور جعلسازی کرنے والے کے خلاف دفعہ 467 کے تحت فوجداری کارروائی کا حکم دیا۔ اہم عدالتی فیصلے، PLD 2009 لاہور 45۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر جعلسازی کسی ایسی دستاویز میں کی جائے جس کی بنیاد پر جائیداد مالی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو تو یہ سنگین جرم ہے اور سخت سزا دی جائے گی۔ 2021 SCMR 963۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دفعہ 467 کے تحت جرم ثابت کرنے کے لیے نیت، انٹینشن اور دستاویز کی نوعیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر جعلسازی کا مقصد مالی فائدہ کسی کے حق کو نقصان پہنچانا ہو تو عدالت عمر قید کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ مجرم کے لیے سزا: عمر قید، 10 سال تک کی قید، سخت سادہ، اور جرمانہ۔ یہ ایک ناقابل ضمانت اور قابل گرفتاری جرم ہے، مطلب یہ کہ پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے اور ضمانت آسانی سے نہیں ملتی۔ قانونی مشورہ: 1، کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے اسے مکمل طور پر پڑھیں۔ 2، اگر کسی دستاویز پر شک ہو کہ وہ جعلی ہے، فوراً کسی وکیل سے قانونی مشورہ حاصل کریں۔ 3، ہر دستاویز کو نوٹرائز کروائیں اور اصل ریکارڈ کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ خود کسی ایسے مقدمے کا حصہ ہیں یا کسی نے آپ کے خلاف جعلی دستاویز تیار کی ہے تو فوراً کسی ماہر وکیل سے رجوع کریں اور قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ کسی اور قانون سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر موجود پلے لسٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اس ویڈیو کی تفصیل میں دیے گئے ہیں۔